بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کے سامنے تھی، لیکن اس حقیقت کی شدت نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں اس دن گھر واپس آئی تو کچھ عجیب سا سکون محسوس نہیں ہوا، بلکہ دل میں ایک بے چینی سی تھی، جو کچھ بتانا چاہتی تھی مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ میری ماں ہمیشہ میرے لیے ایک مضبوط ستون کی مانند رہی تھی، لیکن آج جب میں نے اسے دیکھا تو وہ وہی ماں نہیں رہی تھی جسے میں اب جانتی تھی۔ وہ کسی تھی، ایک ایسی ماں جو اپنے دکھ اور تکلیف کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی چمک اور جسم کی زبان نے مجھے بتا دیا کہ کچھ بہت غلط ہے۔ میں خاموشی سے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں نے کھڑکی کے پردے کے پیچھے جھانکا، وہ منظر میرے دل کی دھڑکن روک دینے والا تھا۔ میری ماں جو زندگی بھر ہر مشکل کا مقابلہ کیا تھا، اب ایک بوڑھے نوکر کے ساتھ تھی۔ وہ نوکر جسے ہم سب نے کبھی محض ایک ملازم سمجھا تھا، میری ماں کے قریب، اتنا قریب تھا کہ میں حیران رہ گئی۔ وہ نوکر جو گھر کا سب سے درینہ رکن تھا، اس نے جس بے باکی سے میری ماں کے ساتھ وہ حرکات کی، اس نے میری روح کو چیر دیا۔ میرے دل میں ایک طرح کا غصہ اور مایوسی ابھری۔ کیوں میری ماں جو ایک طاقتور عورت تھی اپنے لیے کھڑی نہیں ہو رہی تھی؟ کیا وہ واقعی اس بوڑھے نوکر سے ڈرتی تھی، یا پھر کوئی ایسی وجہ تھی جسے میں سمجھنے سے قاصر تھی؟ یہ سوال میرے ذہن میں گونج رہے تھے، لیکن جواب مجھے تب ملا جب میں نے اپنی ماں کی چپ دیکھ لی۔ وہ چپ جو ہر درد کو بیان کرتی تھی۔ میں نے سوچا شاید وہ بھی کبھی ایسی حالت میں تھی جب اسے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا مشکل لگے ہوں۔ میرے دل میں کچھ ٹوٹ رہا تھا اور میں نے یہ طے کیا کہ میں خاموش نہیں رہوں گی۔ لیکن میں بھی یہ نہیں جانتی تھی کہ میری ماں کی زندگی میں کتنے راز چھپے ہیں جو میری سمجھ سے بہت دور تھے۔ وہ راز جو مجھے اپنی اصل حقیقت تک لے جائیں گے، اور میں خود کو اس کٹھن سچائی کے بیچ پاؤں گی جہاں محبت، دھوکہ اور قربانی کے بیچ فرق محض ایک باریک لکیر تھا۔ میرے ذہن میں بے شمار سوال گھوم رہے تھے، لیکن ایک خوفناک حقیقت نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ میں ماں کے کمرے میں جا کر اس منظر کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ میرے قدم جمنے لگے، دل تیز دھڑکنے لگا اور آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ رات کے سناٹے میں جب گھر کے باقی لوگ سو چکے تھے، میں نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو خود سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید ماں کی حالت کوئی بیماری یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے، مگر جو کچھ میں نے دیکھا اس کے پیچھے کوئی اور گہرائی ضرور تھی۔ میں نے چھپ چھپ کر ماں کے کمرے کے قریب جا کر سننے کی کوشش کی۔ اندر کی آوازیں دھیمی تھیں، مگر وہ باتیں جو میں نے سنی میرے لیے ناقابل یقین تھیں۔ ماں اور وہ نوکر جنہیں میں نے ہمیشہ ایک سادہ گھرانے کا وفادار فرد سمجھا تھا، ایک دوسرے کے راز بانٹ رہے تھے۔ ماں کی آواز میں دکھ اور تکلیف تھی، اور نوکر کی باتوں میں کوئی گہری ندامت۔ میں نے سوچا یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا یہ نوکر واقعی صرف ملازم تھا یا کچھ اور؟ کیا ماں کے آنسو چھپانے کے پیچھے کوئی درد تھا جو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی؟ میری زندگی کے وہ سب رنگ جو کبھی سادہ اور صاف تھے اب دھندلے ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے احساس ہوا کہ مجھے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی ہوگی، مگر دل کی وہ دیوار جو خوف کی بنی ہوئی تھی، اسے توڑنا آسان نہیں تھا۔ اگلے دن میں نے ماں سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر سوال کا جواب دینے سے کتراتی رہی۔ ہر بات ادھوری رہتی اور میں اس خاموشی میں گھری ہوتی جو ہمارے بیچ ایک کھائی کی مانند بن گئی تھی۔ یہ معاملہ میرے لیے ایک جہنم بن گیا تھا۔ ماں کی حالت اور اس بوڑھے نوکر کے راز کے درمیان پھنس گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، کیسے اپنی ماں کو اس زخم سے باہر نکالوں اور اپنی ذات کو بھی اس کرب سے بچاؤں۔ ہر رات مجھے وہی منظر، وہی آوازیں اور وہی آنسو یاد آتے۔ میں خود کو بے بس محسوس کرنے لگی۔ اسی رات جب میں نیند کے لیے لیٹی تو نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ منظر، میری ماں کی سسکیاں، نوکر کی نظروں کی بے باکی، سب کچھ میری روح میں اتر گیا تھا۔ پہلی بار مجھے عورت کے دل کی وہ پکار سنائی دی جو عزت، مجبوری اور تنہائی کے بیچ میں پھنسی ہوتی ہے۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب خاموش نہیں رہنا۔ اگلی صبح میں نے خود کو سنبھالا اور نوکر کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنی شروع کی۔ نام اشفاق، عمر 50 کے قریب، اور ہمارے ساتھ 22 سال سے تھا۔ میرے ابا کی وفات کے بعد بھی وہ ہمارے ساتھ وفاداری سے جڑا رہا، لیکن اب سوال یہ تھا کیا واقعی وہ وفادار تھا یا کچھ اور بھی تھا۔ دوپہر کو ماں اکیلی بیٹھی تھی۔ میں ان کے قریب گئی اور نرمی سے پوچھا، اماں آپ خوش تو ہیں نا؟
ماں کی آنکھوں میں کچھ لرز گیا، جیسے اندر چھپی کوئی طوفانی لہر لمحہ بھر کو سطح پر آ گئی ہو۔ انہوں نے میرے سوال کا سیدھا جواب دینے کے بجائے نظریں چرائیں اور بولی، زندگی ہر عورت کے لیے ایک سی نہیں ہوتی۔ کچھ لمحے ایسے بھی آتے ہیں جب انسان کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو۔ میری سانس اٹک گئی۔ یہ ماں کا اعتراف تھا، وہ شخص، وہ نوکر تھا، صرف نوکر نہیں رہا تھا۔ میری ماں جو ہمیشہ باوقار رہی، آخر ایسی بے بسی کا شکار کیسے ہوئی؟ کیا ان کے جذبات کی کوئی گہری کہانی تھی یا وہ محض جسمانی تنہائی کا شکار ہو گئی تھیں؟ اسی رات میں نے ماں کے کمرے پر نظر رکھی۔ نصف شب گزری تو اشفاق آہستہ سے گھر کے پچھلے دروازے سے داخل ہوا۔ سائے کی طرح دبے قدموں ماں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دروازہ بند ہوا اور اندر کی لائٹ بجھ گئی۔ میں کچھ لمحے ساکت کھڑی رہی، پھر دھیرے سے ان کے کمرے کے پاس جا کر کان لگایا۔ اندھیری خاموشی میں دبے دبے جملے گونج رہے تھے۔ اشفاق کی آواز نرم مگر کسی عاشق کی مانند بھرپور تھی۔ بیگم صاحبہ، آج آپ کچھ اور ہی لگ رہی ہیں۔ ماں کی سسکی جیسی آواز آئی مگر وہ انکار نہیں کر رہی تھی۔ میرا دل جیسے چیخ اٹھا، لیکن میرے قدم جکڑ چکے تھے۔ پھر اچانک ماں کی آواز آئی، بس اشفاق، آج آخری بار، میں اب یہ نہیں کر سکتی۔ میری بیٹی سب جان چکی ہے۔ میری سانس جیسے سینے میں اٹک گئی۔ ماں کو معلوم تھا میں سب جان چکی ہوں۔ ماں کی وہ آخری بات، میری بیٹی سب جان چکی ہے، یہ الفاظ میرے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو گئے۔ کمرے کے باہر اندھیرے میں چھپی ہوئی سانس روک کر کھڑی رہی۔ اندر مکمل خاموشی چھا گئی۔ شاید ماں کی بات نے اشفاق کو چونکا دیا تھا، یا شاید وہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ کچھ لمحوں بعد اشفاق کی آواز آئی، مگر اب اس کے لہجے میں وہ نرمی نہ تھی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا غرور، جبر اور سرد ملامت تھی۔ تو اب بیٹی کے ڈر سے میرا انکار ہو رہا ہے؟ اتنے سالوں کی غربت بس ایک نظر سے ختم؟ یہ غلط تھا اشفاق۔ شاید میں کمزور تھی، شاید بہت تنہا، لیکن میری بیٹی کی نظروں میں میں خود کو گرا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اچانک اشفاق کی آواز بدلی، جیسے وہ اب سوال نہیں حکم دے رہا ہو۔ یاد رکھو، تم نے اگر مجھے روکا تو میں وہ سب راز دنیا کے سامنے لے آؤں گا جنہیں تم نے برسوں چھپایا ہے، تمہاری زندگی کی وہ حقیقتیں جنہیں تمہاری بیٹی ابھی نہیں جانے تھی۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ اگلے لمحے میں نے دروازے کے ساتھ ایک زوردار تھپ تھپاہٹ کی۔ میرا غصہ، میرا خوف سب ایک ساتھ پھٹ گیا تھا۔ دروازہ کھولو ابھی۔ میری آواز اتنی بلند تھی کہ گھر کا سکوت ٹوٹ گیا۔ اندر سے لمحہ بھر کی خاموشی، پھر چٹکی کھلنے کی آواز۔ ماں دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو، چہرہ بے حد زرد، اور پیچھے اشفاق مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے میں اس کے سامنے کوئی رکاوٹ ہوں، ایسی رکاوٹ جو وہ کسی بھی قیمت پر مٹا دینا چاہتا ہے۔ میں نے ماں کو بازو سے تھاما اور کمرے سے باہر لے آئی۔ اشفاق ہمارے پیچھے دروازے تک آیا۔ اس کی آواز سرد اور زہریلی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے یوں نکال دو گی؟ میں تم دونوں کے بارے میں وہ سب جانتا ہوں، تمہاری ماں کا ماضی، تمہارے باپ کا انجام، تم مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ یہ سنتے ہی ماں لرز گئی۔ میں نے ماں کو اپنے کمرے میں لا کر دروازہ بند کر لیا۔ ماں کانپ رہی تھی۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، یہ کیا کہہ رہا تھا؟ ماں خاموش رہی۔ پھر ایک دم جیسے اس کے اندر سے سب کچھ ٹوٹنے لگا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور سسک کر بولی، تمہارے ابو کی موت ایک حادثہ نہیں تھی۔ ماں کی آنکھوں میں نمی تھی اور لبوں پر خاموشی۔ میری ضد پر وہ ٹوٹ گئی۔ بیٹا، تمہارے ابو کی موت حادثہ نہیں تھی، وہ ایک ایسا کھیل تھا جس کے پیچھے صرف ایک شخص تھا، اشفاق۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے لمحے بھر کو رک گئی۔ کیا مطلب؟ اشفاق، جسے ہم نے بس ایک نوکر سمجھا، وہ دراصل برسوں پہلے تمہارے ابو کے ساتھ کاروباری تعلق میں تھا، مگر وہ بے ایمان تھا، جھوٹا تھا، اور جب تمہارے ابو نے اس کی چوری پکڑ لی تو ایک دن اچانک تمہارے ابو کو زہر دے دیا گیا۔ میں دم بخود تھی، لیکن یہ سب آپ نے چھپایا کیوں؟ کیونکہ میں خوف زدہ تھی۔ اس وقت اشفاق نے دھمکی دی تھی، کہا تھا کہ اگر میں خاموش نہ رہی تو تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ تم چھوٹی تھی، میں نے اپنے خوف اور تنہائی میں غلط فیصلے کیے۔ میں نے اسے گھر میں برداشت کیا تھا کہ تم سلامت رہو، مگر آج سب حد پار ہو گئی۔ میرے اندر کی بیٹی، عورت اور انسان سب جاگ چکے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اب خاموشی نہیں چلے گی۔ اشفاق اب بھی نیچے برآمدے میں تھا، جیسے سب جیت گیا ہو۔ میں نے فون اٹھایا، پولیس کو کال کی۔ میں نے سب ثبوت جمع کیے، پرانی فائل، ابو کی میڈیکل رپورٹ اور اشفاق کے کچھ خطوط جو اماں نے برسوں اپنے صندوق میں چھپائے رکھے تھے۔
رات گئے پولیس پہنچی۔ اشفاق نے زور سے چلا کر کہا، تمہیں لگتا ہے میں بچ نہ پاؤں گا؟ تم مجھے نہیں جانتی، میں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ نہیں اشفاق، اب میں تمہیں پوری طرح جان چکی ہوں اور تمہیں تمہارے انجام تک پہنچاؤں گی۔ پولیس اسے لے گئی۔ ماں نے میری طرف دیکھا جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ آج تم نے میری عزت بچا لی بیٹا، اور اپنے باپ کی روح کو سکون دے دیا۔ میں خاموشی سے ان کے ہاتھ تھامے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کھڑکی سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ عدالت میں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سا سکوت چھا گیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں، کیونکہ آج وہ دن تھا جب سچائی کا پردہ فاش ہونا تھا۔ اشفاق کٹہرے میں کھڑا تھا، سر جھکائے، آنکھوں میں ندامت اور جسم سے شکست کی بو آ رہی تھی۔ جج کی گہری خشک آواز گونجی۔ ملزم اشفاق احمد پر الزام ہے کہ اس نے راحیل احمد کی سازش میں شامل ہو کر ایک معصوم عورت کی عزت، زندگی اور سکون کو تباہ کیا۔ کیا ملزم اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے؟ اشفاق کے آنسو سے خاموش آنسو لڑکھا۔ جی ہاں، میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن میں واحد مجرم نہیں ہوں راحیل۔ وہ اصل کھیل کا ماسٹر ہے، میں تو صرف ایک مجبور انسان تھا جسے اس نے اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا۔ کمرہ عدالت میں ایک ہلچل مچ گئی۔ راحیل جو سامنے بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر ایک لمحے کو بھی ندامت نہیں آئی، بلکہ وہ تو اب بھی مطمئن انداز میں بیٹھا تھا، جیسے سب کچھ اس کی پلاننگ کے مطابق ہو رہا ہو۔ میرا وکیل کھڑا ہوا۔ عزت مآب، ہم یہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ راحیل احمد نے نہ صرف منصوبہ بندی کی، بلکہ اشفاق کو پیسوں اور مجبوری کا فائدہ اٹھا کر پھنسایا، اور اس سارے کھیل کا اصل محرک وہی تھا۔ جج نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ عدالت تمام شواہد کو بغور دیکھے گی۔ پھر اچانک اشفاق نے ایک فائل وکیل کو تھمائی۔ یہ وہ ثبوت ہے، راحیل کے دستخط، اس کی بینک ٹرانزیکشنز، کال ریکارڈنگ، سب کچھ یہاں ہے۔ میری آنکھوں میں حیرت تھی۔ اسی لمحے عدالت نے اگلی تاریخ کا اعلان کیا اور اشفاق کو واپس حوالات لے چل جایا گیا۔ لیکن میری نظر راحیل پر جمی ہوئی تھی، جو اب بھی اپنی جیت پر یقین رکھے بیٹھا تھا۔ عدالت کے اگلے دن کا سورج ایک نئی امید کے ساتھ طلوع ہوا۔ راحیل کو نوٹس جاری کیا گیا تھا اور اب وہ بھی ملزم کے طور پر عدالت میں پیش ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ سابقہ غرور نہیں تھا، بلکہ ہلکی ہلکی بے چینی تھی۔ جج نے راحیل کو مخاطب کیا۔ راحیل احمد، آپ پر الزام ہے کہ آپ نے نہ صرف اشفاق کو بہکایا، بلکہ خود اس کے جرم کی منصوبہ بندی کی۔ عدالت آپ کے خلاف پیش کیے گئے شواہد کا جائزہ لے چکی ہے۔ اشفاق نے ایک بار پھر سب کچھ کھول کے رکھ دیا۔ جی ہاں، میں نے غلط کیا، لیکن راحیل نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ وہی سب کچھ کنٹرول کر رہا تھا۔ عدالت میں اشفاق کے بیان اور شاہد کے بعد خاموشی چھا گئی۔ جج نے سر جھکا کر کاغذات دیکھے، پھر سنجیدہ لہجے میں کہا، فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے۔ میرے لیے یہ لمحہ صدیوں پر بھاری تھی۔ میں وہ عورت تھی جس کا دل، اعتماد اور سکون برباد کر دیا گیا تھا، اور اب میں انصاف کی منتظر تھی۔ 2 ہفتے بعد عدالت کے فیصلے کا دن آ گیا۔ راحیل اور اشفاق دونوں کٹہرے میں کھڑے تھے۔ جج کی آواز بلند ہوئی۔ عدالت نے شواہد اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں یہ فیصلہ دیا کہ اشفاق احمد کو 3 سال قید اور جرمانہ، جبکہ راحیل احمد کو 5 سال قید اور مکمل مالی معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے جب راحیل کو حد کڑی لگی۔ اس نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا، لیکن میں نے نظریں چرا لی۔ میں عدالت سے نکلی اور باہر ایک نیا سورج چمک رہا تھا۔